آگران ملک کے اس پہلو کو اگر دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کو لا تعلق ہی ہونے چاہیے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت بنائے نہ گرائے، صحیح ٹھیک پھر فری الیکشن ہونی چاہیے۔ یہ سیاسی جماعتیں آپس ایک جو پہلو ہے یہ پچھلے 4-5 دن میں ابھر کے سامنے آیا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ بعض گفتگو تو میں نے ایسی سنی ہے کہ یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی انسان یہ گفتگو، کوئی جرنلسٹ یہ گفتگو کر سکتا ہے اس کی اپنا خاتون اول کے بارے میں۔ وہ تو اس طرح جیسے بات کر رہے ہیں جیسے کوئی بند کمرے میں بھی اتنی غیر محتاط گفتگو نہیں کی جاتی، ناشائستہ آدمی کر سکتا ہے وہ میڈیا سے۔ لیکن یہ ساری کوششیں اس کو چڑھانے کی، جو بلاول بیانات دے رہا ہے وہ بھی چڑھانے کی، پینک کر جائے اسمبلیاں توڑ دے، اسے نہ تو یہ بلاول وغیرہ کی باتوں کا جواب دینا چاہیے، یہ اس کے منصب کے منافی ہے۔ پہلے وہ کرتا رہا، بلاول کا نام لیتا رہا، اوروں کا نام لیتا رہا، مریم کا بھی نام تو نہیں لیا مگر یہ کہ اس کی طرف اشارہ کرتا رہا۔ یہ ان کی تو کوشش یہ چڑھانا، تو دشمن کا تو کام ہوتا ہے چڑھائے اور غلطی کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ باقی یہ ہے کہ جہانگیر ترین والا واقعہ اب دیکھیں پیچھے پلٹ کر اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی سب سے بڑا بلنڈر تھا، وہیں سے بگننگ ہوئی کہ وہ سے گروپ بن گیا، اس سے اپوزیشن کے حوصلے جو ہے۔ دو واقعات اہم ہیں، جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی اور اس میں ایک گروپ کا مرج کر جانا، کیونکہ وہ ایک رابطے کا ذریعہ تھا بہت اہم اور اس کے تعلقات تھے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا غیر جانبداری کا بالکل واضح رویہ اختیار کرنا اور کنوے کر دینا کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ صحیح، تو باقی یہ کیا ہوگا کہ یہ فرض کیجئے کامیاب ہو جاتی ہے، ابھی نہیں کہا جا سکتا کیا ہوگا، تو اس کا سیاسی وجود ختم نہیں ہوگا۔ He will go to the people and tell them کہ اب جب کہ حالات بہتر ہونے والے تھے اب میں نے ریلیف دینا، یہ جی بات ہے، کہہ رہے کیوں ریلیف دی؟ نہیں دیا تب پرابلم تھا، بھائی اس وقت پرائز تھی $80-85، اب $111 ہے، اس وقت ریلیف دی تو یہ کیوں ریلیف دی جی؟ اور یہ تو ہمارے دباؤ میں دی جی، یہ عجیب و غریب بات ہے بھائی۔ ریلیف مل گئی لوگوں کو، تو وہ یہ ہے کہ بس یہ ایک دوسرے کی گردنیں ماپنے کے درپے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سردیوں میں جب بھیڑیوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ایک دائرے میں ہے، تو لگتی تو مجھے حکایت ہی ہے، بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو ان میں سے آم چھپکتا ہے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ اقتدار کی ایک بے رحمانہ جنگ ہے جس میں کہ کوئی اصول نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں محبت میں اور اس میں جائز ہے سب کچھ، جنگ میں محبت میں تو سب کچھ جائز نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ وحشیوں کے لیے جائز ہوتا ہوگا، انسانوں کے لیے جائز نہیں ہوتا، جس میں کوئی ویلیوز ہے اخلاقی، جنگ میں سب جائز سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ اقتدار کی جنگ ہے، اس میں آدمی پہ ایک دیوانگی طاری ہوتی ہے، اس کا واحد ہدف اقتدار ہوتا ہے، چاہے اس میں کوئی قیمت انسٹیبل ہوگا ملک، مہنگائی بڑھے گی، یہ آئیں گے چند مہینے میں ان پاپولر ہو جائیں گے۔ پہلے تو جیسے حکومت ختم ہوتے ہی اب یہ بنا نہیں سکیں گے آسانی سے، حکومت بنے گی تو چونچوں کا مربع ہوگا، کرپشن بڑھے گی، بیوروکریسی پہ اس حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اب بالکل ختم ہو جائے گا، ہر کوئی اپنے حصے کے لیے ان گورنریبل ہو جائے گا ایک لحاظ سے۔ اور یہ جو ہے چیزوں کی دیکھیں دنیا میں، وہ کچھ یوکرین پہ آتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے ساری دنیا ایک خوفناک بحران کی لپیٹ میں ہے، ہولناک مہنگائی کی لہر پوری دنیا میں آ رہی ہے، اور ہمارے لیے اور بھی مشکل ہے، ہمارا سب سے بڑا بل جو ہے وہ فیول کا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی ہماری اکانومی اتنی مضبوط نہیں۔ اینی ہو ہارون صاحب، آپ نے ایک پہلو کی طرف روشنی ڈالی کہ وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں دباؤ میں آ کر، کیا خان صاحب اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں؟ اگر کریں گے تو غلطی کریں گے، اس لیے کہ اس سے تو پینک کا اظہار ہوگا، اور اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس جائیں، کہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ نو کانفیڈنس ہو گیا ہے، اب یہ حکومت جو پرفارمنس دے گی اس پہ دیکھیں گے، بات کریں گے، یہ لوگوں کو ریلیف دے۔ یہ کہاں سے ریلیف دیں گے؟ 111 ریلیف تو وہ دینی تھی، دے چکا، تو مزید اوپر جائے گی، تو لون کہاں سے لیں گے؟ لون کے لیے تو حالات سازگار نے IMF سے نیا معاہدہ کریں گے، سخت شرطیں لگائے گی۔ امریکہ پاکستان سے خوش تو نہیں ہے، امریکہ کے زیر اثر ہے، اور یہ یوکرین والے واقعہ کے بعد افغانستان کی وجہ سے پہلے ہی ناراض ہے، وہ ریلیف نہیں دے سکیں گے۔ عدم استحکام کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا،
میڈیا پہ مہربانی شروع ہو جائے گی، سرکاری خزانہ لٹنا شروع ہو جائے گا، میڈیا کو برات ملنی شروع ہو جائیں گی. انہوں نے ویسے زیادتی کی میڈیا کے ساتھ، مخاصمت کا رویہ اختیار کیا. مخاصمت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر دوسرا دور شروع ہو جائے گا، میڈیا پہ عنایات شروع ہو جائیں گی، کچھ خاص گروپوں پہ زیادہ عنایات شروع ہوں گی. جو لوگ غیر جانبدار رہے ہیں یا جو سافٹ کارنر رکھتے تھے یا جنہوں نے مدد کی، ان کے لیے مشکل وقت آئے گا. اور یہ تفریح جو ہے یہ انارکی کی طرف لے جا سکتی ہے، جو ایک خطرناک چیز ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو اس کا احساس نہیں ہے تو بڑی افسوسناک بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کسی کی حمایت یا مخالفت کریں، میں تو کہتا ہوں بالکل نہ کریں، لیکن اس کو ملحوظ رکھیں کہ انارکی ہوگی، انارکی ہو سکتی ہے، خدا نہ اور جو ارکان اسمبلی اپنا پی ٹی آئی کے اس سے غداری کریں گے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہمیشہ کرتے آئے ہیں. وہی لوگ تھے، کوئی 80-82 نون لیگ سے چلے گئے تھے، کاف لیگ سے اتنے ہی لوگ نون لیگ میں چلے گئے تھے، اور پھر نون لیگ سے 2013 کے الیکشن 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے 50-60 ارکان. یہ ہوائی باتیں ہیں صاحب کہ ووٹر ناراض ہو جاتا ہے، یہ ہوائی باتیں ہیں کہ کیا آپ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں شامل ہوتے ہو تو ووٹر ناراض نہیں، کچھ ووٹر ناراض ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. اب یہ گنے تو نہیں جا سکتے نا، لیکن یہ تو وہ جاگیردارانہ نظام ہے. لوگ شخص کو ووٹ دیتے ہیں، اس نے علاقے میں سڑکیں اگر بنوا دی ہیں، سکول بنوا دیا ہے، اسپتال بنوا دیا، ملک میں کیا بیت رہی ہے اس سے انہیں غرض نہیں ہے. لوگ اپنے حلقے کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ ایک حد تک سوچنا چاہیے، لیکن یہ کہ ملک کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے. صحیح. آپ نے کل کے پروگرام میں ہارون صاحب مقابل میں یہ بات کی تھی کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو رپورٹ دینی تھی انہوں نے رپورٹ دی مگر تاخیر سے دی. اگر عمران خان صاحب متحرک ہیں وہ، اب تو خان صاحب خوش ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لمحہ خبریں دے رہے ہیں. اب اگر وہ اور پیکیج اناؤنس کرتے انتخاب ہی ٹھیک نہیں تھا لوگوں کا. خان صاحب کا افسروں کا انتخاب درست نہیں تھا. یعنی ایک غلطی تو ان کی بہت واضح کی جاتی رہی کہ بھئی وہ وزرائے اعلیٰ کا انتخاب درست نہیں. اب بھی انہیں مشورہ دینے والوں نے یہی مشورہ دیا کہ یہ وزرائے اعلیٰ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی سیاست کو تو چھوڑے نا، ادروائز ترقیاتی منصوبوں کو. اب عثمان بزدار کے بارے میں کہا جاتا 50 فرنٹ مین ہے ہر جگہ، اس کے 25 رشتہ دار 30 جو ہیں وہ ٹھیکیدار بن گئے ہیں. وہ تو ہم نے تو کام کیا ہوگا، کام کیا خاک ہوگا. اور محمود خان ایک متعمل آدمی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں برائی یا خرابی ہیں، ڈیسیژن میکر نہیں ہے، لیکن جن افسروں پہ خان صاحب نے اعتماد کیا وہ تعجب خیز ہے. دے میڈ اے گروپ، اور جب وہ گروپ بن جائے تو اپنے مفادات دیکھیں گے، اپنے لوگ. ایک صاحب جو ہیں جن کا بس چلتا تھا تو انہوں نے ہر جگہ اپنی مرضی کے پولیس افسر لگوا لیے. تو مطلب وہ خود حکومت کرنا، وہ کرامتا والا وہ ان کا جو ہے برامکا والا قصہ ہے نا، کہ وہ ہارون رشید نے پیسے مانگے. ایک سے زیادہ موقع پہ یہ ہوا، وزیر اعظم اتنا طاقتور تھا، محلات میں وہ رہتے تھے، انہوں نے کہا بھی پیسے نہیں ہیں. بادشاہ کو کہا پیسے نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ تو یہ آپ ایسے لوگوں کو اختیار سونپ دینا، ایسے لوگوں کو مشیر بنا لینا، ظاہر ہے اس کے نتائج نکلنے تھے. اب یہ کہا نہیں جا سکتا کیا ہوگا. آج کی جو سچویشن ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے، پریڈکٹ کرنا ہی مشکل ہے. بہرحال عدم استحکام تو ان اینی کیس ہوگا، سوائے اس کے کہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے، پھر وہ طاقتور بن کے ابھرے گا، مگر محلاتی سازشیں جاری رہیں گی، رکنے کا سلسلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، آج رات دیر تک یا پھر کل صبح تک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مارچ ہے وہ پنجاب میں داخل ہو جائے گا. بلاول کہتے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی عمران خان صاحب کی. میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ ایک احمقانہ بات ہے. زبان خراب ہوتی ہے اس سے. 5000 آدمی ہیں، 5000 آدمی میں جلوس میں نکال سکتا ہوں. اگر ایک نیشنل ایشو ہو اور اس میں ایک صحیح بات کہوں، ایک دفعہ میں نے کہا تھا کسی موقع پہ کہ اس میں پبلک پریشر بلڈ کرنا چاہیے، تو میرے دوستوں نے کہا ہم کر دیں 4-5 ہزار آدمیوں کو بند. وہ اتنا بڑا اعلان کر دے کہ اس کا کوئی پریشر نہیں ہے اور اس کے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کام کہیں اور ہو رہا ہے. وہ دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ ممکن ہے، فرض کیجئے قابل چلی بھی جاتی، یہ ناممکن تو نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. نواز شریف نے کہا ہم ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے، تو وہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو درخواست دیا. چودھری پرویز الہی کا نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، الفاظ یہ نہیں تھے کہ ہم نے آپ کو کوئی درخواست دیا میں وزیر اعلیٰ بنائے، اس لیے وہ گئے ہی نہیں. وہ یہ تو سب یہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. دیکھو نا، کہتے ہیں کہ جو 58 سے پہلے جو پولیٹیشین تھے اس وقت بھی بڑی افراتفری تھی. اس افراتفری میں فیروز خان نور نے گوادر کا علاقہ لے کے دیا تھا، گوادر کے بغیر
سے پاکستان کی اہمیت کتنی بڑی ہے اور اس کے بغیر کتنی کم ہوتی اگر وہ ان کے پاس ہوتا. تو وہ کام وام تو ہوتا تھا نا پاکستان میں. صنعتی ترقی 58 سے پہلے معاشی ترقی کی رفتار تیز تھی, انڈیا سے بہت زیادہ تھی. 58 کے بعد خیر ڈیم بنے, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, بہت ہوئی. اس کے بعد تو یہی اپنا ہو رہا ہے نا ایوب خان کے جانے کے بعد کہ کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ حکومت کب رہے گی, یا فوج کے بل پہ رہے گی, یعنی فوجی حکومتیں جو ہے تو یا جس کو فوج کی تائید حاصل ہوگی, ورنہ فوج اور سول کی کشمکش, سیاسی پارٹیوں کے ایک دوسرے کے خلاف کشمکش. نہ آپ نے پولیس ٹھیک کی, پولیس اور عدلیہ کے بغیر کون سا ملک ہوتا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, 4 پولیس, سول سروس, ٹیکس کلیکٹرز یعنی FBI اور عدلیہ. آپ نے اس کو تو ٹھیک کیا نہیں. 120ویں نمبر پہ ہے ہماری عدلیہ. یہ لوگ برے نہیں ہیں مگر سسٹم کیا بنایا, آدمیوں کی کمی ہے. تعلیم پہ آپ نے توجہ کوئی نہیں دی. آپ قوم کو پڑھا دیا ہوتا. دیکھیں نا چین میں ترقی تو ہوئی ڈنگ شاپنگ کے اقدامات سے. قوم تعلیم یافتہ تھی نا, ٹرینڈ ورکر موجود تھا نا, پالیسی بدلی اور ترقی شروع ہو گئی. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے قوم کو تعلیم دی نہیں, اس کی کوئی شعور کی سطح نہیں ہے. وہ بریانی کھا کے لوگ ووٹ دے دیتے ہیں, سارے تو نہیں. اجازت دیں تو ایک کلپ یا تعصبات کے بنیاد پر. جی اجازت دیں, کلپ دکھا دوں ایک میں؟ ضرور. پروڈیوسر صاحب ایک بار کلپ دکھائیے. پاکستان پیپلز پارٹی جن جیالوں کو اور جیالیوں کو لے کر نکلی ہے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے, وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, سنائیے ذرا. آصف علی زرداری سے آپ کی کیا امید ہے؟ زرداری سے کچھ بھی نہیں امید ہے. اس نے کیا آج تک کوئی کچھ کیا ہی نہیں ہے. زرداری سے پتہ, میں نے کہا اس نے ہی کرنا ہے کہ ہماری پیپل پارٹی جتانا ہے, آگے آنا ہے, وہی کرے گا سب کچھ. انشاءاللہ پیپل پارٹی کو جتائے گا. آصف زرداری مطلب جتائیں گے؟ پہلے والا بیان آپ کا نہیں ٹھیک؟ نہیں وہ مجھے پتا نہیں چلا اس کا نام زرداری. چلیں ٹھیک ہے. یہ کلپ تو آپ نے دکھا دیا, اچھا کیا. جب میں نے کہا تھا پیسے دے کے لے کے آئیں گے, خود نہیں آئیں گے لوگ, پیسے دے کے لے کے. پر پرسن 30,000 سنا ہے کہ کچھ مقرر کیا رقم, کھانا وانا اس کے بھی علاوہ ہو, کھانا بھی ہوگا, پیسے بھی دیں گے. کون گھروں سے نکلتا ہے اور کون اپنا جو ہے اتنا یہ عذاب سہتا ہے؟ اپنے جن کے بچے ہوں گے, گھر ہوگا, خاندان ہوگا, چھوڑنا کس لیے؟ کوئی بھلائی ہونے والی ہے ملک کی؟ وہ کہتے ہیں مشن مکمل کرنا ہے. میں نے اپنے نانا کا کون سا مشن؟ یہ سوال نہ کیا کریں فار گاڈ سے. کون اس کے نانا کا کیا مشن تھا؟ اس کے نانا نے ملک توڑ دیا تھا. 50,000 آدمی جیلوں میں تھے بھٹو صاحب جب اس دنیا سے گئے. مولانا شمس الرحمان کو کس نے قتل کرایا تھا؟ ڈاکٹر نذیر کو کس نے قتل کرایا تھا؟ ملک کس نے توڑا تھا؟ ملک کی آپ کو پتا ہے شرح مہنگائی کی شرح جو ہے یہ آج کل جتنی ہے اس سے بھی زیادہ تھی بھٹو کے دور میں. کرنسی ڈی ویلیو کی تھی. مخالفین کے بیان اخبار میں نہیں چھپ سکتا تھا. ٹھیک ہے, سیاسی لیڈرشپ ساری جیل میں تھی. الیکشن میں دھاندلی کی. 1977 کے الیکشن میں وہ خود بلا مقابلہ, ان کے 4 وزرائے اعلیٰ بلا مقابلہ, اور 4 اور MNA بھی بلا مقابلہ. اچھا, نانا کا کیا مشن تھا؟ کیا مشن تھا اس کا؟ چلو میں پھر بات کروں گی, آپ پھر ناراض ہو جائیں گے ہارون صاحب. نہیں, جو ایک چیز بے معنی ہے اس پہ کیا میں تبصرہ کروں؟ چلو ان کے اور والد جن چیزوں پہ 1000 بار تبصرہ کر چکے ہیں. اچھا, ان کے والد کی بھی تو جد و جہد ہے نا, وہ اس کو بھی بڑھانے کے بڑی جد و جہد ہے. آپ اس کو سلوٹ کریں. میں کیوں کروں ہارون صاحب؟ میں تو ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کو بتا رہی ہوں. نہیں ہارون صاحب, میں تو اپنا کام کر رہی اس ہوں. سوال کا جواب نہیں دیتا. اس کے باپ کی کوئی جد و جہد ہے. اس کے باپ کو ساری دنیا جانتی ہے. وہ پڑھایا جاتا ہے کرپشن کیسز میں. ایک فلپائن کا وہ مارکوس تھا, ایک یہ ہے کہ دنیا میں کرپشن کرنے والے حکمران کس طرح کرپشن کرتے ہیں. وہ اپنا مصر کا کیا نام تھا اس کا, مصر کا وہ اس نے بنایا تھا $55 بلین. یہ تو زرداری کوئی لیڈر. چلو ٹھیک ہے, چھوڑ دیتے ہیں ہارون صاحب. عمران خان یعنی عیاری کوئی خوبی ہے, لوٹ مار کوئی خوبی ہے, تو پھر زرداری صاحب ایک عظیم آدمی ہے. ہارون صاحب, ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے میں حکومت کا تختہ الٹوں گا, میں اس کی بات تو آپ کے سامنے رکھوں گی نا. اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, چھوڑ دیا. آپ مجھے یہ بتائیے, عمران خان صاحب کو ایک اور ساتھی چھوڑ گیا, سردار یار محمد رین صاحب نے. سردار یار محمد رین صاحب وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے, ممکن نہیں تھا. اچھا, ناراض آدمی ہیں, بٹر آدمی ہیں. بہرحال وہ انہوں نے توانائی کے ایڈوائزر تھے. ویسے استعفا جب بھی دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں. اب حالات میں اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اچھا, بلوچستان کے حوالے سے ان کی ناراضگی ہے کہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا, مجھے بلایا نہیں جاتا, میٹنگز میں نہیں بلایا جاتا, اجلاس کے اسی لیے نہیں بلایا جاتا کہ وہ اپنی ذات پہ اصرار کرتے ہیں. وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے. بہرحال کوئی گلا ان کا درست بھی ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے. مطلب بلوچستان میں تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ڈھنگ کا آدمی آ جائے تو سارا سب سے پہلے اس کے خلاف اسی دن سازش شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ضابطوں کی قانون کی کیا بات کر رہا ہے. بلوچستان میں قانون کا نام لینا ایک جرم ہے. بھائی پیسے دیں. ایک مولوی صاحب تھے وہاں پہ, تو وہ تھے تو وہ اسمبلی ایم این اے رہے, سینیٹر. انہوں نے ایک پیپل ورکس پروگرام بنایا تھا مشرف نے. انہوں نے اس میں 2 ٹیوبویلوں کی منظوری لی, پھر ایک جعلی کمپنی بنائی اپنے داماد کے نام پر. پھر وہ پیپل ورکس پروگرام کے ٹیوبویل تھے عوام کے لیے, کسی گاؤں میں کھیتوں کو پانی دینے کے لیے یا گاؤں والوں کو. وہ پھر اپنی ہی زمین پہ لگوا لیے. پھر وہ جو چیف انجینئر تھا وہ یہاں روتا پھر رہا تھا. اچھا, اس کو پھر نکلوایا جس نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ کیا کیا. صحیح ہے. بلوچستان کی بات چل رہی ہے ہارون صاحب, 1 منٹ میں بریک لینی ہے. کوئٹہ کے اندر دھماکہ جو ہے ہارون صاحب, دہشت گردی کی لہر آپ دوبارہ کو ذکر کرنا چاہیے تھا. وہ تو دیکھیے نا, ابھی ہمارے پاس تفصیلات نہیں ہیں, تفصیلات آئیں گی. آبویسلی جو کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, وہ اپنا طالبان ہیں, اپنا ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, انڈیا ان کے پیچھے ہے. موسٹ پروبیبلی تو وہی ہیں, لیکن ہم تبصرہ تب کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس تفصیلات. بالکل. ابھی تک تو ہارون صاحب ایک ڈی ایس پی اور سمیت 3 لوگ ہلاک ہوئے ہیں, 25 سے زائد لوگ زخمی ہیں, شہید ہوئے. ہاں شہید ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مگر اس طرح اس کے ساتھ ساتھ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے اور خطے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.